حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله قال أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق فصرفه فانظر بالصرف فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے غلام کو سونا یا چاندی دے کر بازار بیچا تاکہ وہ اس کے ذریعے سے بے صرف کے طریقے پر فروخت کر دے۔ اس نے فروخت کیا لیکن بے صرف کے قانون کے خلاف ورزی کر دی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مارا اور فرمایا کہ جا کے میری چیز واپس لے کر آؤ، بے صرف نہ کرو۔ بے صرف ایک قسم کی بے ہوتی ہے، بے کہتے ہیں خرید و فروخت ہو، اور صرف کہتے ہیں وہ خرید و فروخت جو کہ چاندی اور سونے کے ذریعے سے ہو، اور چاندی اور سونے کے ذریعے سے جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ ہاتھ در ہاتھ ہوتی ہے، یعنی اس میں قانون یہ ہے کہ وہ فوراً وصول کر لیا جائے، اس میں ادھار نہیں چلتا۔ اگر اس میں ادھار کر دیا جائے تو وہ سود ہو جاتا ہے جو کہ گناہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں بے صرف۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو بھیجا کہ جا کے بے صرف کرو، یعنی کہ ہاتھ کے ہاتھ چیز لو اور دو، لیکن اس نے مہلت دے دی جس کی وجہ سے یعنی کہ وہ پیسے سود میں چلے گئے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو مارا ہے۔ اس روایت کے اندر بتانا مقصد ہے کہ غلام کو اپنے ماتحت کو سکھانے کے لیے اس کی سرزنش کر سکتے ہیں، اس کو مار بھی سکتے ہیں، اس کی پکڑ دھکڑ بھی کر سکتے ہیں، یعنی تعدیب سکھانے کے لیے اس کو مارنا جائز ہے، لیکن یہ محض جواز کو بتانے کے لیے ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں اس کے اندر کہ محض بڑا یہ سمجھے کہ چونکہ چھوٹے کو مارنا جائز ہے تو وہ مارے، نہیں، بلکہ اور بھی چیزیں ہیں اور احادیث ہیں باقاعدہ۔ یہ تو حضرت عبداللہ بن عمر کا اثر ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں اور ایک ہے ابن مسعود، تو یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں، یہ ابن مسعود غلط لکھا ہے کتاب میں، اصل جو نسخہ ہے وہ ہے ابی مسعود، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ، یہ اس کتاب میں غلط چھپا ہے۔ صحیح کتاب میں یہ کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ مشہور اور فقیہ صحابی ہیں، یہ واقعہ ان کا نہیں ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ اچانک میں نے پیچھے سے آواز سنی، فسمعت من خلفی صوت اعلم ابا مسعود اللہ اقدر علیک منک، کہ اے ابی مسعود یہ بات یاد رکھو کہ جتنی تمہیں اس غلام پر قدرت حاصل ہے اللہ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت ہے۔ جب میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ غلام اللہ کے لیے آزاد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو آگ کی جہنم کی آگ تمہیں چھو لیتی، لمست کنار کہ جہنم کی آگ تمہیں چھو لیتی، اور بعض روایت میں لفحت کنار یا جہنم کی آگ تمہیں ٹھپا کھا کے چلی جاتی، یعنی تمہارے اوپر تمہیں جھلسا کے چلی جاتی۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عند ضرورت تعدیب کے لیے غلام کو اپنے ماتحت کو مارنے کی اجازت ہے، لیکن سزا دینے میں بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ظلم اور زیادتی نہ ہو جائے۔ اگر کسی نے اپنے غلام پر ظلم اور زیادتی کی تو بروز قیامت اس کا فیصلہ ہوگا کہ یہ ذل دوزخ میں جانے کا سبب بنے گا، یعنی کہ دوزخ میں جانے کا سبب بنے گا۔ وہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا غلام ہے تو جیسے چاہوں ماروں، جیسے چاہوں پیٹوں، یعنی اپنا ماتحت ہے، اب اس کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو ماتحت ہے اس کی طرف سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے اس سے خیال کرتے ہیں کہ اس کے ماں باپ پوچھنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جب کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوتا تو غصے میں اختیار اسی پر
چلتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں غصہ چالاک ہے, ہمیشہ کمزور پہ آتا ہے, کبھی اپنے سے بڑے پہ غصہ نہیں آتا, کبھی پولیس والے پہ غصہ نہیں آئے گا. کسی کے کندھے پہ 3 اسٹار لگے ہوں تو اس وقت بالکل بھی یاد نہیں رہے گا کہ میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں اور مجھے ڈپریشن ہو جاتا ہے اگر میں غصہ قابو کروں. تو اپنے سے جو چھوٹا ہوتا ہے یا اپنے سے جو کمزور ہوتا ہے ہمیشہ غصہ اسی پر آتا ہے. تو بندے کی جتنی اپنے غلام پر قدرت ہے اللہ رب العزت کی اس سے زیادہ قدرت بندے کے اوپر ہے. لہذا سمجھ لیں کہ جو غصہ ہے یہ غصہ انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے جب یہ غصہ اپنے چھوٹوں پر کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آ کے بیٹھ گیا. اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میرے کچھ غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور میری خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں. میں ان کو گالیاں دیتا ہوں اور سزا میں مارتا بھی ہوں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخرت میں میرا اور ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب قیامت کا دن ہوگا تو تیرے غلاموں کی خیانت اور نافرمانی اور جھوٹ بولنے کا اور تیرے سزا دینے کا حساب ہوگا. یعنی ان کی خیانت کا تو حساب ہوگا لیکن جو تو نے مارا ہے اس کا بھی حساب ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے, ذرا سمجھیں, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اگر غلطی 50 درجے کی ہے تو اس کی سزا بھی 50 درجے کی ہونی چاہیے. اگر اس کی سزا اس سے اوپر ہوئی تو سزا دینے والے کی پکڑ ہوگی. اور ہمارے بزرگوں نے اس کا ایک بڑا آسان طریقہ بتایا کہ اگر بادشاہ کہے کہ شہزادے کو کوڑے مارو تو جلاد جب کوڑا مارے گا تو اس کی نظر دونوں طرف ہوگی کہ اگر مارتا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ شہزادہ ایسے ہائے کرے کہ بادشاہ کو ترس آئے اور مجھے کہے کہ اس کو لمبا کرو اور اس کو کوڑے مارو. تو وہ دونوں چیزوں کا لحاظ رکھے گا. لہٰذا جو مخلوق الخلق عیال اللہ, جو خلق ہے وہ اللہ کی عیال ہے. لہٰذا اگر اللہ نے کسی کو کسی کا کبھی بڑا بنایا ہے اور کسی کو کسی کا چھوٹا بنایا ہے تو اس میں تعدیب کے اندر, مارنے دھاڑنے کے اندر, اس کو سمجھانے کے اندر, خاص طور پہ جو اپنی اولاد ہے, بیوی بچے ہیں, ان کو سمجھانے کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے کہ شہزادے کے منہ پہ سیاہی لگی ہے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا, اس سے نفرت نہیں کرنی, بلکہ اس کے منہ سے سیاہی دھل جائے گی تو ویسی اندر سے ویسے ہی چہرہ نکل آئے گا جو شہزادے کا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب قصوروں کے برابر ہوگی, یعنی جب تیری سزا ان کے قصوروں کے برابر ہوگی تو معاملہ برابر رہے گا. نہ تجھے کچھ ان کی طرف سے ملے گا نہ تجھ پر کچھ بوجھ پڑے گا. لیکن اگر تیری سزا ان کی حرکتوں سے کم ہوگی تو ان کی حرکتوں سے معاملہ کم کر دیا جائے گا, اور تیری سزا اگر زیادہ ہوگی تو پھر ان کو تیری طرف سے بدلا دیا جائے گا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ ارشاد نبوی سن کر وہ شخص روتا اور چیختا ہوا وہاں سے ہٹ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تو نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ جس سے تیرا معاملہ ہے اس سے درگزر کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنا پسند کرتا ہے. تو اب ظاہری بات ہے کسی نے 50 نمبر کا قصور کیا تو اس کو 50 درجے کی سزا دینے کا کون سا طریقہ اور ذریعہ میرے پاس ہے؟ نہیں ہے. لہٰذا اس کو قصور معاف کر دینا چاہیے. لیکن اب ایسے ہی معاف کرتے رہے تو ان کو سمجھائے گا کون؟ تو اس کا طریقہ ہے کہ جس وقت غصہ آیا ہے فی البدی کوئی کام نہ کیا جائے. یعنی اگر کسی نے قصور کیا تو فوراً کوئی کام نہ کیا جائے بلکہ فوراً خاموشی اختیار کر دی جائے. یا تو انسان کا غصہ کنٹرولڈ ہو تو وہ کنٹرول غصے کے ساتھ کام کر سکے. اگر غصہ کنٹرول نہیں ہے تو اس صورت میں فوراً خاموش ہو جائے, اور خاموش ہونے کے بعد میں جب غصہ اتر جائے تو یہ سوچے کہ یہ میرا کتنا مجرم ہے اور مجھے اس کو کتنا سمجھانا ہے. تو اس لحاظ سے مصنوعی غصہ طاری کر کے سمجھائے. خاص طور پہ ماں باپ سے کوتاہی ہو جاتی ہے اپنی اولاد کو سمجھانے کے اندر. خاص طور پہ عورتوں سے, باپ سے عام طور پہ کوتاہی کم ہوتی ہے. زیادہ تر عورتوں سے ایسی کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ غصے کے اندر اپنی اولاد کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور غصے کے اندر اپنی اولاد کے ساتھ ویسا سلوک کر جاتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے. جو عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ اولاد کے قصور کے فوری جو رسپونڈنگ ہوتی ہے وہ عام طور پر زیادتی کی ہو جاتی ہے. تو اولاد کو ادب سکھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اپنے ماتحتوں کو کام سکھانا بڑے کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن اس میں غصہ کرنا, خاص طور پہ ہمارے ہاں ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں اور طرح طرح سے دوسرے کو طنز کیا جاتا ہے, تیرے میں تو عقل ہی نہیں ہے, ہاتھی جتنا موٹا ہو گیا ہے اور دماغ تیری چوہے جتنی بھی نہیں ہے. تو
ایسے دوسرے کو تانے دیتے ہیں اور گالیوں پہ اتر آتے ہیں سامنے والے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ مزاجن سیدھے ہوتے ہیں، تو ان کو تو کہتے ہیں یار یہ تو بالکل یہ ریت کی بوری ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا. تو ایسے جملے اور ایسے اس کو اشارے اور طنز کرتے ہیں جس سے اس کی عزت مجروح ہوتی ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ بھی اخلاق میں سے ہے، یہ بھی آداب معاشرت کا ایک بہت اہم اور بہت ضروری حصہ ہے جو ہمارے ماسٹر پڑھے ہوئے لوگ اور پی ایچ ڈی پڑھے ہوئے لوگوں کو نہیں آ رہا ہوتا کہ اپنے ماتحتوں سے ایسا سلوک کر جاتے ہیں، اپنے شاگردوں سے ایسا سلوک کر جاتے ہیں کہ ان کی حد کی عزت ہوتی ہے، ان کی عزت نفس تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. وہ بیچارے اپنے استاد کے بارے میں ہی منفی سوچے رکھتے ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ شاگرد استاد کے بارے میں انتہائی منفی سوچ رکھتا ہے. وجہ یہ ہے کہ استاد کے تعدیب کا ذریعہ منفی ہوتا ہے کہ وہ غلط طریقے سے اپنے شاگردوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے، پڑھا رہا ہوتا ہے اور ان کی تعدیب غلط طریقے سے کرتا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. یہ ایک معیار و تھرمامیٹر اللہ کے نبی نے دیا کہ ان کے قصور کو ناپو اور پھر ان کی تعدیب کو ناپو اور اس کے مطابق کام کرو. اپنی سزا کو اگر تم نے ناپ کے دینا شروع کیا تو نقصان ہوگا. قصور کو معاف کرو، تعدیب کرو، اور تعدیب کا یہ طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بآخر دعوانا